موضوع الدرس في أحكام المهاجرات المؤمنات سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الممتحنہ کے اول میں حکم دیا کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ کافر اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے. اور پھر ان کافروں نے صرف کفر نہیں بلکہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، مکہ سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا، حالانکہ تمہارا جرم کیا تھا کہ تم اللہ کا نام لیتے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کبھی بھی دلی دوستی نہ رکھیں. اگر تم خفیہ طور پہ ان سے گٹھ جوڑ رکھو گے تو اللہ جانتے ہیں تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم، جو کچھ بھی چھپاؤ میں جانتا ہوں. اور جو ایسا کرے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا اور دور جا پڑا. ان کافروں کا اگر تم پر کبھی زور چلا تو تمہیں ہاتھوں سے بھی باتوں سے بھی ہر لحاظ سے یہ نقصان پہنچائیں گے. اور یہ تو یہ چاہیں گے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، ان کے دین پہ آ جاؤ. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں تمہاری رشتہ داری، تمہاری اولادیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی. قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دیں گے، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. تو تم اولاد کی محبت میں آ کر اللہ رسول سے دشمنی نہ لو. مقصد یہ تھا.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو سیدنا ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں کے طریقے میں کتنا بڑا بہتر طریقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے والدین سے محض اللہ کی توحید کے لیے رشتہ توڑ دیا، اور ان کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے عداوت و بغض جو تھا وہ واضح ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر دعا مانگی ہے اپنے والد کے لیے تو اس کے ایمان کے لیے متوقع ایمان تھا، جب یقین ہو گیا تو آپ نے دعا مانگنا بھی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، ان کی اقتداء میں بہت بہتر راستہ ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ومن یتولی، اگر اللہ کے راستے سے تم ہٹ جاؤ تو اللہ کا نہیں ہے، اس کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے احکام بیان فرمائے تھے کہ اللہ قادر ہو سکتا ہے جو تمہارے دشمن ہے کل تمہارے دوست بھی بنا دے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں کیا، جو کافر تمہارے ساتھ محارب نہیں ہے، تمہارے ساتھ اس نے قتال نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے دین کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنا، ان سے تم اگر مہربانی کرو، انصاف کرو، عدل کرو تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ جائز۔ اللہ نے تو ہمیں ان سے منع کیا ہے دوستی سے جو لوگ مقاتل ہیں، محارب ہیں، اور جنہوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکالا ہے، ان سے اگر دوستی کرو گے اور تعلق رکھو گے پھر تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیات تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایک اور مسئلہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک مسئلہ یہی بھی سمجھ لو کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام، ہمارا ان پہ ایمان ہے، لیکن ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی جب خطاب فرماتے تھے تو نبی سے خطاب ہوتا تھا، اس کی امت سے نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی خطاب آتا تھا تو وہ براہ راست اللہ کے پیغمبر سے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ تو تمام احکام جو تھے وہ اللہ کا خطاب صرف پیغمبر کو ہوتا تھا، پھر اللہ کے نبی آگے اپنی امتوں کو بتلاتے۔ یہ شان حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی شان اور عظمت کے سہارے سے اللہ نے حضور کی امت کو بھی یہ مقام دیا ہے کہ اللہ براہ راست ایمان لانے والوں کو مخاطب فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ لیکن ہم بادشاہ آپ کو پیغام، ایک ہے کہ بادشاہ آپ سے بھی بات کرے، تو یہ شرف جو ہے صرف حضور کی امت کو ملا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو مخاطب فرماتے، پھر آپ کے ماننے والوں کو بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی حضور کی امت اب اتنا مقام پہ آ گئی ہے کہ اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے مومنین کو خطاب فرمایا ہے۔ اور کبھی یہ بات بھی یاد رکھو، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ کبھی کبھی خطاب براہ راست اللہ کے نبی کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے پیغمبر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، تو اب تو جمع کا صیغہ ہے، آگے خطاب امت کو ہے. پہلی آیت میں براہ راست خطاب حضور کو ہے لیکن مراد امت ہے. اسی طرح کبھی کبھی خطاب حضور کو ہوتا ہے لیکن تنبیہ امت کو ہوتی ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال بھی برباد کر دیں گے. اللہ کا نبی تو شرک سے پاک ہے، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، وہ تو شرک مٹانے کے لیے آئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ شرک ایسی بلا ہے کہ خدا نہ کرے میرا نبی بھی کرے تو میں عمل تباہ کر دوں گا. تو اور کسی کی پھر کیا حیثیت ہوگی. اور کبھی کبھی خطاب جیسے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، میرے محبوب آپ کافروں اور منافقوں کی ہرگز پیروی نہ کریں. حضور تو کبھی پیروی نہیں کرتے. اللہ کا پیغمبر تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ تو معصوم ہے. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ خطاب پیغمبر کو کیا گیا لیکن مراد امت ہو. تو بات کو سمجھا کریں. اللہ کے نبی تو پاک ہیں کہ کافروں کی اطاعت کریں. تو اس لیے یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا، انداز ہے میرے مالک کا کہ جب راضی ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا خطاب کرنا کوئی ایسی معمولی بات نہیں اگر تم سمجھتے ہو. دیکھو نا آج دنیا میں کسی کے ساتھ گورنر بات کر لینا تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. کسی کے ساتھ پریزیڈنٹ اور پی ایم بات کر لیں کہ اب میرے ساتھ آج انہیں میٹنگ کی، میرے ساتھ آج انہیں، اور جب دنیا کے اور جب اللہ خطاب فرمائے اسی لیے ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں. اور اس حال میں بیٹھے ہیں تخلل بالآبا، اوپر سے بس ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور اس میں بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے سرکار دو عالم پہ سلام عرض کیا اور ساتھ عرض کیا کہ ان ربک یقرئک السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے اللہ نے کہ میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام کہیں. ایک وہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام کہیں. اور جب حضور نے فرمایا کہ ابا بکر ان اللہ صلی وسلم علیک، اللہ نے آپ پہ سلام کیا ہے، تو حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے اور کہا ان اللہ سمانی من فوق العرش، کہ میرے محبوب اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے. حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے. ایک تو مطلق سلام ہے نا، اللہ اپنے بندوں کو سلامتی بھیجتے ہیں، لیکن یہ ایک ہے کہ نام لے کے سلام بھیجا ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ سما گیا ابی بکر، ابو بکر اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صرف نام اور سلام نہیں، تھوڑا سا اور بھی پیغام ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ فرماتی ہیں ابو بکر سے کہہ دو کہ میں تو تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو. یہ پھر مقام ہے نا، خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام ہے نا کہ میں تو تم سے راضی ہوں.
لیکن تمہارا جو یہ حال ہو گیا ہے، کہاں مکے کا تاجر، کہاں دولت میں کھیلنے والا، کہاں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے والا، اور آج کانٹے لگا کے بیٹھا ہے، کیا تم اس حال میں بھی اپنے رب پہ راضی ہو؟ فبکا ابی بکر فقال رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، انہوں نے کہا حضور میرا بھی عرض کریں کہ میں اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فیصلے پہ ہر حال پہ راضی ہوں۔ لوگوں کو دنیا ملی، مجھے محمد مصطفیٰ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو دولت دی تو اچھا ہے، ہم تو خوش ہیں۔ انگوٹھا چھاپ ہیں اور ملین جو ہیں ڈالر بینکوں میں پڑے ہیں، ان کو اپنی دولت کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ قارون کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اور بعض اولیاء اللہ نے اپنے اقوال میں یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ قرآن و حدیث کا علم دے دے، اور جس بندے کو اللہ اپنے اولیاء کی صحبت اور نسبت دے دے، اگر وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دنیا والوں کو زیادہ بہتر سمجھے تو خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ کہ اللہ نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے، کلام رکھا ہے، تو اس سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، قرآن ہی سے تو اللہ نے لوگوں کو اونچا کیا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر اللہ علم دے دے یا کسی کو کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے تو یہ نسبت بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھو۔ یہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند چیز ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اعمال جو ہیں قیامت والے دن وہ اعمال والے ترازو میں نہیں، وہ تو نسبت والے ترازو میں تلیں گے کہ یہ اصحاب رسول اللہ ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اور بعض علماء نے ایک بڑی لطیف بات کی ہے، خدا کرے سمجھ آ جائے اور میں سمجھا سکوں، اللہ مجھے توفیق دے، کہ بڑی بڑی باریک بات کی۔ انہوں نے کہا علم سے بھی نسبت جو ہے وہ آگے ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب قرآن اترا حضور پاک پہ، رحمت دو عالم غار حرا میں تھے، اکیلے، اور حضور کئی راتیں وہاں غار میں گزارتے تھے۔ اسی لیے بزرگ تنہائی میں زیادہ، خلوت میں زیادہ پسند کرتے ہیں نا، کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم کان یتحنث فی غار حرا، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک مہینہ حضور غار میں بیٹھے۔ آج کل تو شہر بن گیا نا، لائٹیں ہیں اور کم کمیں ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرو، 1400 سال پہلے جبل نور کی غار حرا پہ چڑھنا اور پھر راتیں وہاں گزارنا کتنا مشکل مقام ہوگا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی انسان نہیں، اور پھر ہو سکتا ہے پہاڑوں کے جانور ہیں، خطرات ہیں، اور پھر وہاں جو ہے اپنا کئی دن اور کئی راتیں گزارنی۔ لیکن اس کا بھی حضور نے فرمایا کہ نبوت سے ملنے سے پہلے حبب الی الخلا، اللہ نے مجھے تنہائی جو ہے محبوب بنا دی۔ حبب، یہ نہیں کہ میں نے محبوب رکھا، نہیں، محبوب بنا دی گئی۔
چلو بہرحال بات بہت بڑی لمبی ہے. تو سب سے پہلے جب قرآن اترا ہے تو 5 آیتیں اتری ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں. پہلا والا حکم جو آیا وہ کیا تھا؟ اقرأ، پڑھو. افسوس دیکھو کہ پہلا جو سبق ملا امت محمد مصطفیٰ کو وہ پڑھنا تھا، آج امت مصطفیٰ نہیں پڑھتی. پہلا سبق ہی بھول گئے. 57 اسلامی ملک ہیں جن سب میں ملا جلا کے کوئی 600 یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اور ان میں بھی کوئی 10 یونیورسٹیاں ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں. ایک اکیلے جاپان میں 1000 یونیورسٹی ہے. تو آپ پڑھ رہے ہیں 600 یونیورسٹیوں میں اوسطاً 2 PhD بھی نکال لو 1200 PhD نکلیں گے، اور جن کے 1000 تو ایک ملک میں ہیں. عالمی معیار کی جو یونیورسٹیاں ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ یہودیوں کی ہیں. دیکھو نا، تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، تمہارے مدارس ہیں، کسی ایک یونیورسٹی نے پینسلین ایجاد کیا ہے؟ کسی ایک یونیورسٹی نے کوئی چیچک کے لیے ویکسین ایجاد کیا ہے؟ کسی ایک یونیورسٹی نے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے قطرے بنائے ہیں؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کھایا پیا بس ہو گئے. اس طرح تو پھر جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے، بچے بھی جنتا ہے. تم سے زیادہ اس میں شہوت ہے، تم سے زیادہ اس میں قوت ہے، طاقت ہے. کھاتا بھی تم سے زیادہ ہے، بوجھ بھی تم سے زیادہ اٹھاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جو جاہل ہوتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں. کیا دیا ہے تم نے اس دنیا کو کہ دنیا کی فلاح کے لیے، دنیا کی خیر کے لیے؟ پہلے وجہ کیا تھی تمہاری ترقی کی؟ کہ تمام علوم کے تم وارث تھے. یعنی 600 سال تک یورپ جو ہے وہ جہل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ان کو مسلمانوں سے روشنی ملی. تم نے علم چھوڑ دیا. تم تو صرف اسی بات پہ آ گئے کہ بس نعت خوانی کرو، میلاد کی محفلیں مناؤ، رجب پہ ماشاءاللہ بتیاں جلاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، روشن کرو جناب کم کمیں. ہماری محبت کا انعام یہی رہ گیا. ایمان سے کہیں کہ ایک دن مجھے کوئی مائی کا لال پیلی پگڑی یا ساوی پگڑی یا کالی پگڑی والا ثابت کر دے کہ ایک دن صحابہ نے رجبی منائی ہو. اور یاد رکھو اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے. اصل معراج منانے والا وہ مومن ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ ہر نماز میں معراج کو یاد کر رہا ہے. کہ معراج والی رات کیا ملا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جو نماز پڑھے گا وہ معراج والے کلمات دہرائے گا کہ نہیں دہرائے گا؟ اصل معراج ماننے والا تو وہ ہے. اسلام تو اس عمل کو باقی رکھنا چاہتا ہے، جھنڈیاں لگانا تو نہیں چاہتا. ہم نے کیا دیا ہے مسلمانوں خدا کے لیے؟ یہی دیا ہے. جلوس نکالو، 10 دن ماتم کرو، کالے کپڑے پہنو، سینوں پہ ہاتھ مارو، اور محبت کا اظہار کر کے لوہے اور چھریاں اور کانٹے مارو، اپنے آپ کو زخمی کرو تاکہ یہاں بھی عذاب اور آگے بھی عذاب. یہی دین ہے. اگر یہی دین ہے نا تو مکے والوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ حضور کے مخالف ہو گئے تھے. وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، بس آپ توحید کی ہمیں دعوت نہ دیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو جس امت کو سب سے پہلا سبق ملا تھا اقرا، پڑھ، وہی نہیں پڑھتی.
ہمارے ہاں دیکھ لیا ہے آپ نے ماشاءاللہ جو بچہ ایم اے اسلامیات کر کے آئے نا جی، اسلامیات، اس کو صرف کو فاتحہ کا ترجمہ سنا دو تو میں اس کی بیعت کر لوں گا. اس کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا ڈگری ہے ایم اے کی، ماسٹر ڈگری ہے. اور بعض جو تمہارے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے بھی علم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ان نے ترجمہ کیا ستارے اور درخت جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ انہیں دوسری جگہ تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، انہوں نے یہاں بھی وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ نجم سے ستارہ لے لیا. حالانکہ یہاں اللہ کے بندے، اللہ نے دو قسم کے درختوں کا ذکر کیا ہے، جوڑ کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جو تنے پہ کھڑا نہیں ہوتا، زمین پہ پھیلا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ دونوں میرے آگے سجدہ ریز ہیں. کیونکہ پورا تقابل آ رہا ہے نا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، انسان ادھر جان، رب المشرقین ورب المغربین دو، مرج البحرین دو. اسی طرح والنجم والشجر یسجدان. یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہوتا. ڈاکٹروں سے کہو اپنے کام کریں، ٹیکے شیکے لگایا کریں، قرآن کو ٹیکے نہ لگائیں. خدا کے لیے قرآن کی تفاسیر میں دخل دے کے اپنے آپ کو بھی کافر نہ بنائے اور امتوں کو بھی گمراہ نہ کریں. اور اللہ کی شان دیکھ لو کہ جن لوگوں نے صرف ڈاکٹر کی حیثیت میں یا اسٹڈی کے زور پر تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے ہی گمراہی پھیلائی ہے. لیکن جن لوگوں نے صحیح معنی میں علماء سے علم لیا، اللہ کا شکر ہے ان کی تفاسیر میں. یہ تو ہو سکتا ہے اختصار ہو، کسی تفسیر میں تفصیل ہو، کسی جگہ اجمال ہو، کسی جگہ اور زیادہ تشریح ہو، کوئی تفسیر بالقرآن ہو، کوئی تفسیر بالمعصور ہو، کوئی تفسیر بالآثار ہو، کوئی تفسیر باقوال الصحابہ ہو، لیکن ان میں انشاءاللہ گمراہی تو نہیں ہوگی. کیوں؟ انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا ہے کہ قرآن نبی پہ اترا ہے، اور ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے تو ابن عباس کے دروازے پہ جانا پڑے گا. ابن عباس سے سیکھنا ہے تو پھر ہمیں حضرت مجاہد، حضرت علقمہ، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت سدئی کے دروازے پہ جانا پڑے گا. کیوں؟ وہ کڑی ملتی آئے گی نا. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، اس نے حضور پاک سے پڑھا. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا، عبداللہ ابن عباس نے حضور سے پڑھا. انہوں نے ابی ابن کعب سے پڑھا، ابی ابن کعب نے حضور سے پڑھا. انہوں نے حضرت زید سے پڑھا، حضرت زید نے حضور پاک سے پڑھا. سلسلہ جڑ گیا تو گمراہی نہیں ہوگی. اور جہاں ہم اپنا عقل لڑائیں گے ماشاءاللہ تو وہاں پھر وہی فیصلے ہوں گے کہ جی یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، مسلمان بالکل پاگل ہو گئے ہیں. حج پہ جاتے ہیں، تقریباً 20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، ان میں چلو 10 لاکھ بکری بھی تو 10 لاکھ بکری کی قیمت جو ہے ذبح کر کے پھینک کے آ جاتے ہیں. اتنا پیسے غریبوں کو دے دیں تو کوئی دنیا میں غریب ہی نہ رہے. اچھا، لوگوں کے دماغ میں بھی ابھی یار بات تو ٹھیک کرتے ہیں، اتنا پیسہ دیکھو نا، بکرا ہم نے ذبح کیا پھینک دیا، پتہ نہیں کسی نے کھایا نہیں کھایا، اٹھایا نہیں اٹھایا. لیکن اگر اتنا پیسہ ہر سال ہم غریبوں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، بیواؤں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. بظاہر انسان کو بات بڑی اپیل کرتی ہے. ذرا آپ مہربانی کریں ان سے کہیں کہ چلو بھائی بکری کے مسئلے پہ تو بات ہم بعد میں کریں گے، ایک دن میں سگریٹ پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ پوری دنیا میں ایک دن میں کتنا سگریٹ پیا جاتا ہے؟
کتنا سگار پیا جاتا ہے، کتنا کافی پی جاتی ہے، کتنی چائے پی جاتی ہے، کتنی آئس کریم کھائی جاتی ہے. صرف وہی پیسے غریبوں کو دے دو تو ماشاءاللہ کوئی غریب نہیں رہے گا. یہ تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا، تمہیں صرف قربانی چبھتی ہے. تم 3 ارب کی آئس کریم کھا جاتے ہو پنجاب میں صرف گرمی کے دنوں میں. 3 ارب گھر میں روٹی نہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں. مسلمان بھوکا مر رہا ہے، وہ جناب برگر لے رہے ہیں. مسلمان کے گھر میں روٹی نہیں ہے، بچیاں بیچ رہا ہے، بچے بیچ رہا ہے، گردے بیچ رہا ہے، اور یہ بے غیرت کی گاڑیاں کھڑی ہیں لین میں لگ کے 600 کا میکڈونلڈ سے برگر خرید رہے ہیں. مسلمان ہیں؟ کون کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین ولا یحض علی طعام المسکین. کون کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ جن کے سامنے غریبوں کی بچیاں بک رہی ہیں، لوگ اولاد کو لے کے بورڈ لگا کے کھڑے ہیں کہ کوئی مجھ سے بچے خریدنے والا ہے. چھوڑو یار حکومتیں کیا فلاں کیا. ہر محلے کا اگر امیر آدمی صرف اپنے محلے کے غریب کو روٹی دے دیا کرے تو کوئی بچی تو نہیں بیچے گا. ہر محلے والا یہ فیصلہ دیکھنا، کوئی محلہ ہے اس میں 4 5 6 تو امیر آدمی ہوتے ہیں نا، وہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا. جیسے حضور نے فرمایا کہ گوشت تھوڑا ہے تو پانی ڈال دو، شوربہ دے دو ہمسائے کو. تو کوئی ایک غریب بھی نہیں مرے گا. لیکن ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ جیسے اقبال بیچارہ تھا تو بڑا قلندر آدمی نا، وہ کہتے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. ہمارے پاس تو مٹی کا وہ دیا بھی نہیں کہ تیل ڈال کے جلا لیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے کمکم سے ہے روشن. ان کے تو جنریٹر ہی الگ ہے نا جی، ان کی بجلی تو 1 منٹ ہی بند نہیں ہوتی نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کو سب کو چھوڑ دو، وہ جانے ان کا کام جانے. اگر ہمارے دین پڑھنے والے طلباء اللہ کے لیے کوئی تو سوچو کہ تم نے دورہ حدیث تک تو اس کو پڑھا دیا ہے، لیکن کیا اس کو اپنے علاقے کے کسی مسئلے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ اس کو تم نے نحو پڑھا کے کیا ماشاءاللہ کوئی امام اخفش اور مبرد بنانا تھا، اس کو تم نے نحو میں جی یہ ہدایت النحو ہے، اور یہ اس کے بعد میت عامل ہے، شرع میت عامل ہے، پھر کافیہ ہے، پھر شافیہ ہے، پھر عبد الغفور ہے، پھر شرع جامی ہے، پھر تحریر سنبٹ ہے، پھر المغنی ہے. وہ بچہ پاگل ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کے لیے 1 سپارہ پڑھایا جاتا ہے. کیا خدا کو قیامت میں جواب دو گے؟ 1 سپارہ جلالین کا یا بیضاوی کا، اور وہ بھی سارا سال میں پورا نہیں ہوتا. منطق پڑھا رہے ہو، معقول پڑھا رہے ہو، لوگوں کے ایسے کتابیں پڑھا رہے ہو جن کا اس دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس دین کے نام پہ ہم روٹیاں کھاتے ہیں قرآن کا صرف 1 سپارہ پڑھایا جاتا ہے. اور جو ہمارے قابل لوگ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ ابتدائے سال میں جب استاد حدیث پڑھاتے ہیں تو استاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، طالب کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جب درمیان سال آ جاتا ہے استاد کو فائدہ ہوتا ہے، طالب کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور جب آخر سال آ جاتا ہے الحمدللہ دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. صرف تبرکن پڑھ لیتے ہیں. نبی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول بس فی بات. 1 سے پوچھ لو ابھی ہریرہ کا صحیح نام بتا دے مجھے. سیاستہ پڑھ کے آیا ہے وہ. 1 کو بتا دو کہ مجھے بتائے کہ محمد ابن شہاب زہری 1 تھا یا 2 تھے. 1 سے کہو مجھے بتا دے کہ محمد ابن جریر الطبری 1 تھا یا 2 تھے.
ایک سے بتا دیں مجھے کہ امام ترمذی ایک تھا کہ تین تھے؟ کچھ نہیں، ایک بس سیدھا سال ہوا فی امان اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر ہمارے ایک مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں جی فارغ التحصیل، فارغ ہو گیا، کس بات سے پتہ نہیں فارغ ہو گیا؟ یہ طالب جو ہے فارغ التحصیل کیا مانا؟ کس سے فارغ ہے؟ عقل سے فارغ ہے، علم سے فارغ ہے، مدرسے سے فارغ ہو کے جان چھوڑ گیا، فارغ کا کیا مانا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بھائی یہ کہو عالم بن گیا، علامہ بن گیا، مولوی بن گیا، مولوی فاضل بن گیا، ادیب بن گیا، ادیب فاضل بن گیا، اس نے جناب تخصص فی الفقہ کیا، تخصص فی الفتویٰ کیا ہے، یہ کیا معنی ہے آخر کے فارغ ہو گیا؟ بس مجھے نہیں آتا، کسی اور مولوی سے پوچھ کے مجھے لکھ دینا کہ بھی فارغ کا کیا معنی ہے۔ فراغت ہو گئی ہے جی ماشاءاللہ، پہلے بڑا مصروف تھا، فارغ ہو گیا، قصہ ختم۔ تو اس لیے دیکھیں اصل بات جو میں کہہ رہا، حضور پہ کتنی آیتیں اتری؟ 5۔ قرآن پورا تو نہیں اترا نا، بات سمجھو۔ یہ بات ایسی نہیں ہے جو عام آدمی کے دماغ میں آ جائے، کوشش کرو سمجھنے کی۔ قرآن کی صرف 5 آیتیں اتری ہیں، اور جو صحابہ ایمان لے آئے، اب 5 آیتیں اترنے کے بعد حضور کی نبوت کامل مکمل ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی نبوت ملی تھی۔ اور جو صحابہ ایمان لے آئے وہ مکمل صحابی بن گئے، یا 10% صحابی بنے بھی، ابھی تو قرآن 20 سال اترے گا۔ انہوں کو تو صرف 5 آیتیں سنی انہوں نے، اس کے بعد تو زمانے فترت آگے وحی رک گئی۔ تو اب جب 5 آیتیں اترنے کے بعد جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ مکمل صحابی بن گئے، وہ مکمل صدیق بن گئے، یا کوئی کمی رہ گئی؟ تو اب سمجھ کیا آیا صحابی کیوں بن گئے؟ ان کو نسبت حاصل ہو گئی۔ علم تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، علم تو اترا ہی نہیں، قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں۔ قرآن کی تو صرف 5 آیتیں آئی ہیں، لیکن ان کو نسبت رسول مل گئی، نسبت مل گئی، تو وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا خطاب مل گیا کہ سب سے زیادہ شان والے تو یہی ہیں، سب سے زیادہ مرتبے والے تو یہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی ہے ایمان لانے میں۔ ابھی تو انہوں نے قرآن کا یعنی ایک رکوع بھی نہیں پڑھا ہے۔ تو بات ہو گئی نسبت کی کہ جب نسبت بن جاتی ہے تو کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اسی نسبت سے رحمت فرما دیتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے ولی اکٹھے کریں، صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث سے کہ جی عمر ابن عبدالعزیز کا شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا؟ آپ نے فرمایا وہی کا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے آقا کی خدمت میں رہ کے جہاد کیا ہے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہے اور گھوڑے کی ناک میں جا کے میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انہ صاحب رسول اللہ، اس کو حضور کی صحبت حاصل تھی، اس کو حضور کی نسبت حاصل تھی، اس کے سینے پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا، اس کے لیے محمد مصطفیٰ نے دعا کی تھی، وہ کاتب الوحی تھا، اس کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ عمر ابن عبدالعزیز بیچارہ تو تابعی ہے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے نسبت کا۔ اسی لیے اب مسئلہ جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ میرے مدنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر کچھ عورتیں مہاجر بن کر ایمان لا کے مدینے میں آ جائیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہجرت کر کے آئی ہیں، تو ان کا امتحان کر لو، ہم تو جانتے ہیں، لیکن ظاہر میں صحابہ کو معلوم ہو جائے اگر پھر وہ پکے ایمان والی ہیں تو ان کو کافروں کو واپس نہ کرو
کیونکہ اب یہ کافر خامد پہ حلال نہیں رہے گی اور نہ کافر مسلمان عورت کے لیے حلال ہوگا. اب یہ احکام آئے مومنات مہاجرات کے احکام آ رہے ہیں تو انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. کہتے جی قبر کو میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کر نہیں سکتے بلکہ سنت ہے کہ قبر پہ دعا کرو. حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ. اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. آپ نے فرمایا ابھی اس سے سوال جواب ہوگا. وہاں تو دعا مانگنے کا حکم ہے، پر یہ ہماری برادری ہے جہاں حکم ہے وہاں دعا نہیں کرتے، اور جہاں حکم نہیں ہے جنازے کے بعد 3 دفعہ دعا کرتے. اب اس قوم کو کون سمجھائے میرے بھائی؟ بھئی جنازہ جو تم نے پڑھا ہے وہ دعا نہیں ہے. جو جب تم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت گالیاں دے رہے تھے میت کو، بعد میں دعا کرو گے. یعنی جو دعا حضور نے سکھائی ہے اس پر تمہیں اعتبار نہیں، مولوی والی دعا پہ اعتبار ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. یہ کیا ہے؟ بس ایک رواج ہے، بن گیا ہے. باقی دعا میرا بھائی ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی جائز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے آگے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی کر دوں. بلکہ وہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ عالم فوت ہو گئے، زندہ ہے، وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ اللہ نے ہمیں کشکول دیا ہے، یہ تو سرکاری کشکول ہے نا. وہ غریب فقیر جو کشکول اٹھا کے پھرتے ہیں وہ تو عارضی ہوتا ہے، یہ پکا سرکاری کشکول ہے کہ بس کشکول اٹھاؤ مانگو میں بیک ڈالوں. ہتھیلی کی انگلی پہ بوسہ دینا چاہیے، ہتھیلی کو چومنا چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگے، جب ہاتھ لگے تو وہاں بوسہ نہیں دینا. حجر اسود کو ہاتھ لگے، جہاں لگے وہاں بوسہ دو. نہ ہتھیلی مراد ہے نہ انگلی مراد، جو چیز لگے اس کو بوسہ دو. حتیٰ کہ لکڑی لگے تو لکڑی کو بوسہ دو. اگر کسی نے عمرے کی صفا کے بجائے مروہ سے صفا دوڑی ہے، صفا نہیں ہوگی. اس نے بال کٹوا دیے ہیں تو دم پڑ گئی، اور بال نہیں کٹوائے احرام باقی ہے تو ابھی پھر دوڑ لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں 20 کا ثبوت ملتا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم حضرت عمر تھا اور اجماع صحابہ تھا، اور حضور کا حکم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو حضرت عمر خلیفہ ہے، پھر تمام صحابہ جمع ہوئے کہ ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو اجماع صحابہ ہو گیا. پھر 1433 سال توارثاً عمل متواتر ہو گیا امت محمد مصطفیٰ میں. اب پتہ نہیں کسی کو 20 تراویح میں کیا شبہ ہے. ہاں بالکل دوران طواف جو ہے گویا نماز ہے، اسی لیے مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ 2 رکعت نہیں پڑھنی بلکہ طواف کرنا ہے. لیکن کوئی طواف نہ کر سکے تو 2 رکعت پڑھے. تو طواف میں بھی نظر نیچے رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ سینہ پھیریں، نہ پشت کریں، آرام سے چلتے رہیں. اگر کہیں دھکا لگ جائے پھر پیچھے ہٹ کے اپنا کام مکمل کر لیں. قرآن پاک حضرت عثمان نے ایک قرات پہ جمع کر دیا. کام شروع ہوا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور ختم ہوا سیدنا عثمان کے زمانے میں کہ پہلے 7 قراتوں پہ تھا. حضرت نے ایک قرات پہ جمع کر کے 7 مصحف بنا کے مختلف ملکوں کو بھیج دی ہے.
حضور پاک نے معراج کی رات دیدار کیا تھا. ہم تو ان کے صحابہ کے قول پہ ہیں جو حضور کے رؤیت کے قائل ہیں کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوا ہے. باقی بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ دیدار نہیں ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار. تو علماء نے جمع کیا کہ بالکل زمین میں رہتے ہوئے تو دیدار ہو ہی نہیں سکتا. حضور پاک جو میں دیدار ہوا وہ آسمانوں پہ ہوا ہے، زمین پہ تو ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہر جمعرات جو ہے ابدال اور کتب جمع ہوتے ہیں. مجھے تو کوئی نہیں ملا، یہ چٹ لکھنے والا ملا ہے. جب مجھے کوئی ملے گا تو بتاؤں گا. مجھے تو ابھی آپ ہی ملے ہیں ماشاءاللہ. حضرت شیخ زکریا نے فضائل حج میں بعد بڑے بڑے عجیب واقعات. تو آپ ایک اچھی کتاب لکھ رہے ہیں نا صحیح، جس میں کوئی غلط واقعہ نہ ہو. بجائے اعتراض کرنے کے ایک حل یہ بھی ہے نا کہ آپ فضائل اعمال کی کتاب لکھیں اور ان میں ساری صحیح حدیثیں جمع کریں. ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے. اور یہ بھی فضائل اعمال پڑھنے سے پہلے اس کا مقدمہ بھی دیکھ لیا کریں کہ کیا حضرت شیخ نے یہ سارے واقعات اپنی طرف سے لکھے ہیں یا کسی کتاب سے لکھے ہیں. اور اگر کسی کتاب سے ہیں تو پھر مجرم تو وہ ہے نا جس نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ تو ناقل ہیں، تو ان کو پہلے پھانسی کرائے نا. اور پھر جتنی ضعیف حدیثیں ہیں سنن میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابی داؤد میں، پہلے ان سب ضعیف کو نکال دو، پھر حسن کو نکال دو، پھر فیصلہ کرنا کہ حدیثیں بچتی کتنی ہیں. پھر تو منکرین حدیث کے ہاتھ اچھے مضبوط ہو جائیں گے. او اللہ کے بندے عقل کرو، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. اور خواب میں بندہ کوئی بات بھی کر سکتا ہے. ایک ہے درود شریف کی فضیلت، ایک ہے کعبے کی فضیلت. یاد رکھو، ایک ہوتے ہیں اعتقاد، ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہوتے ہیں فضائل. فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی حجت ہے محدثین کے نزدیک. کہتے جی میرا ایک دوست نے مذاق میں کہا کہ عمرے میں آیا، سر منڈانے کا حکم ہے، داڑھی منڈانے کا حکم ہوتا تو اچھا تھا. بہرحال توبہ کرے، استغفار کرے. میں کافر تو نہیں کہتا، اسے مذاقاً کہا ہے، لیکن توبہ کرے. 5 دعائیں بتائیں جن سے توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ چاہے تو ایک دعا بھی قبول فرما لیں، نہ چاہے ساری زندگی مانگتے رہو نہ قبول فرمائیں. ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے. کچھ ہفتوں کے بعد میرا نتیجہ امتحان کا آنے والا ہے. دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کرے. نتیجہ تو جو لکھنا تھا ہو گیا، اب دعا کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ امتحان آپ دے آئے، پرچہ لکھا گیا، نمبر والوں نے نمبرنگ بھی کر دی. اب مولوی مکی کی دعا کیا کرے گی؟ ہم نے محنت کی ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ میری دعا تو یہی رہے گی. اور دعا بعد میں کرا رہے ہو جب فیصلہ ہو گیا ہے. دعا پہلے کرائی جاتی ہے. آپ کے ملتان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مجھے اب دماغ میں نام نہیں آ رہا، ان کے بیگم صاحبہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر، یعنی انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور میں تقریر فرما رہے تھے موچی دروازے میں، اور ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارا پرچہ تھا، تو ہم رات کو باہر لائٹ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ہم 4-5 طالب جا رہے تھے، حضرت کی تقریر تھی. ہم نے کہا یار 5 منٹ کے لیے سنیں تو صحیح مولوی کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم تقریر میں کھڑے ہوئے تو ساری رات گزر گئی اور حضرت نے تقریر ختم کی اور صبح کی اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہمیں ہوش آیا کہ ہمارا تو میڈیکل کا پرچہ ہے، ہم نے تو رات پڑھا ہی نہیں. یار مولوی نے تو ہم پر جادو کر دیا.
ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر ہم نے کہا چلو پکڑتے ہیں حضرت شاہ جی کو. ہم نوجوان لڑکے تھے، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، ہم آئے شاہ جی کو ٹانگے پہ بیٹھے، پکڑ لیا. ہم نے کہا شاہ جی ہم تو برباد ہو گئے. فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا حضرت ہمارا پرچہ تھا، ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے، تقریر میں کھو گئے، تو ہم نے تو ایک لفظ نہیں دیکھا ہے، آپ پرچہ کیسے دیں گے؟ فرمان لگے اچھا بھائی اس پرچے میں تو اللہ تمہیں فیل نہیں کریں گے، باقی کی تیاری کر لینا. وہ فرماتے ہیں خدا کی شان یہ ہے سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں دیے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو کتابیں لی نا ٹانگے میں بیٹھے دیکھتے گئے، جو جگہ دیکھی تھی وہی سوال میں آ گئے. اللہ نے آسان کر دیا. بدعتی امام کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی. نماز جنازہ کے بعد دعا بدعت ہے. نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں کبھی کر لیا کرو، کبھی نہ کیا کرو، ضد نہ کرو. دعا کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے. نعت پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ آلات نہ ہوں کہ طبلہ بھی بج رہا ہے اور نعت حضور کی ہو رہی ہے. یہ تو حرام ہے، یہ تو آلات اللہ ہیں، مزامیر ہیں، مزامیر شیطان ہیں. اس کے بغیر نعت پڑھیں. ہم جب درود پڑھتے ہیں تو وہ تو واسطہ نہیں ہے، وہ تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، واسطہ کہاں ہے؟ اور بڑا آسان ایک مسئلہ میں آج آپ کو بتا دوں. حدیث مبارک ہے یہ حضور پاک کی کہ جو بندہ روزانہ صبح کو نماز کے بعد 10 دفعہ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 10 دفعہ مجھ پہ درود بھیجے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. کتنا آسان مسئلہ ہے. کوئی چکی شکی پیسنے کی ضرورت نہیں، کوئی چلے کاٹنے کی، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا. 10 دفعہ درود شریف پڑھنا. اور درود شریف اپنا بنایا ہوا میڈ ان پاکستان ہندوستان نہ ہو. درود شریف وہ جو نماز میں پڑھتے ہو. مکہ شریف میں جوتے چپل گم ہو جاتے ہیں، مجھے دے جایا کریں میں حفاظت کروں گا. اب اس کا کوئی یہ مسئلہ ہے؟ لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو. اسی لیے محاورہ النعلین تحت العین. مجھے پتہ نہیں ہے جناب کون جنگ ہار چکا ہے، کون جیت چکا ہے. ہم جب مسلمان ہی نہیں رہے تو ہم ہار چکے ہیں. ہم اس دن جیتیں گے جب مسلمان بنیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غیر مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں تو ابو جہل مسلمان تھا، وہ زمزم نہیں پیتا تھا، کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ ہمارے یہاں جو گاڑی ہے، کاروبار ہے، گھر انشورنس کراتے ہیں وہ حرام ہے. موجودہ دور میں اسلامی بینک میں کاروبار، اسلامی بینک کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. جب تک آدمی کو پتہ نہ ہو کیا بتا سکتا ہے. 3-4 طواف کریں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے. بھائی جب طواف شروع کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں تو صرف اللہ اکبر. بسم اللہ تو شروع میں پڑھی جاتی ہے. پاکستان میں میت کا سر آگے رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہوٹل میں بھی نماز پڑھیں تو 1 لاکھ کا ثواب ہوگا، لیکن جماعت چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ مجبوراً پڑھی ہے تو پھر 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. پورے مکے میں جہاں بھی پڑھو گے ملے گا. نماز میں وضو ٹوٹ جائے نماز چھوڑ دیں. کہتے ہیں جی کہ بڑے بڑے بریلوی مولوی بھی آپ سے ملتے رہتے ہیں، مجھ سے آپ بھی ملتے رہتے ہیں. مجھے کیا پتا آپ بریلوی ہیں کون ہیں؟ پہلے میں ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ تو آپ کون ہیں جناب؟
حاجی عرفان بھی اللہ شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما۔ میں نے عمرے میں طواف صفا کر لیا، احرام کی چادر نکال دیا، بعد میں حلق کرا لیا، کوئی بات نہیں۔ نمازی کے آگے یہاں بھی گزرنا منع ہے۔ کئی لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اگر چھینٹے نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگ بغیر کپڑے کے نہاتے ہیں، اگر حمام کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال لوگوں کے لیے طواف نہیں، طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کر دے تو پھر وہ جواب دے گا بیچارہ۔ جمعہ کے خطبے کے دوران میں جب امام دعا کرتے ہیں ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ بالکل نہیں، نہ ہاتھ اٹھائیں نہ آمین کہیں، دل میں وہاں چپ رہنا ہے۔ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمت فتویٰ ان کا بھی وہی ہے کہ 2 سال ہے، بات سمجھا کریں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ رضا کی حرمت کے پیش نظر 2.5 سال تک بھی اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں، چونکہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں حملہ و فصالہ 30 شہرا، تو فصالہ الگ ہے، تو وہ 30 شہر 30 مہینے کتنے بنیں گے؟ اور یار میت کو سر آگے کریں پیچھے کریں کچھ نہیں ہوتا، قبر پہ دعا کریں جائز ہے۔ سرکار دو عالم کی وفات والی ایک نماز ابو بکر رضی اللہ، وہ بھی 1 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی کہ حضور آ گئے۔ قرآن پاک کی ترتیب اللہ کے حکم سے ہے۔ کہتے جی کہ میرے گاؤں میں کچھ برہمن رہتے ہیں، ان کے جب منڈی بکری دیتے ہیں تو مجھ سے ذبح کراتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں رات کو مکان کی چھت پہ سو گیا تو ایک سفید کپڑوں والا آدمی آیا، میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، اس کو ڈھونڈنا، اب پتہ نہیں خواب ہے، وہ بھی میرے ذمہ ہے سارے۔ اللہ کے بندے کوئی مسئلہ ہے پوچھ لو، خواب جانے تم جانو۔ اگر عورت نے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، بال کٹانے سے پہلے سر کھول لیا، دھو لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، کھولا کیا؟ اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں اوپر والی چادر ایک ساتھی کو دے دی اور وضو کیا، کوئی حرج نہیں۔ عمرہ آپ کا چادر میں بندھا ہوا تھا، جب چادر گئی تو عمرہ بھی باندھ دیا، عجیب بات ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے بیانات سننے کے لیے ہم پاکستان میں کیسٹ کہاں سے لیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں بھائی، وہاں سنا ہے بکتی ہیں، اللہ عالم۔ جو لوگ بھی مکے میں رہتے ہیں اگر عمرہ کرنا ہے تو لازم مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے، یعنی حد حرم سے باہر جائیں گے، اپنے گھر سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی طواف ہو 7 چکر ہوتے ہیں۔ عورتیں نمازیوں کے آگے گزرتی ہیں، انشاءاللہ نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن احتیاط کریں، اپنے آگے کوئی بیگ رکھ لیا یا ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے جہاں سے کسی کو گزرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان ہوٹلوں میں جو کھانا ہے جو باہر سے آتا ہے وہ نہ کھایا کریں۔ اگر داڑھی منڈواتا ہے اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے صفا مروہ میں بھی نہ بیٹھے، کیونکہ اب صفا مروہ گویا مسجد کے اندر آ گئی ہے۔ طواف عصر کی نماز کے بعد کیا،
2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر حالت احرام میں داڑھی کو ہاتھ لگایا، بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مکے کی مرغیاں نہ کھائیں، پتہ کر لیں اگر مقامی ہیں وہ حلال ہیں، باہر کی ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جدہ میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کسی سے رجوع کر لیا کریں۔ دعا علی نبی کے وسیلے نے سیدھی اللہ ربنا آتنا، یہ دعا سکھائی حضور نے ہمیں۔ انگوٹھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کر لیا، بال کاٹنے والا نہیں ملا، گھر آ کے کپڑے پہن لیے، صبح کو جا کے بال کٹائے، ایک دم پڑ گئی، اگر آپ ہمیشہ صابر رہیں گے اللہ کی معیت بھی ہمیشہ رہے گی، اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے صبر کریں گے تو معیت بھی 1 گھنٹے کے لیے ہوگی۔ یہ تو آپ پر ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، تم سارا صبر سے رہو، معیت ساتھ ہے تمہارے۔ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت عطا فرمائے۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، زمزم بیٹھ کے پیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، وہ شفا دینے پہ قادر ہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا